اس سے 22,500 روپے اس لیے چاہیے تھے کہ 24% حکومت پاکستان اپنے جاری اخراجات بڑھا سکے. اس سے 5. یہ نئی پارٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نظام ایک وہ نظام ہے کہ جو کہ صرف اشرافیہ کے لیے کام آتا ہے اور عام پاکستانی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے. پارٹیوں میں ہم تھے، سردار صاحب، شاہد صاحب، رانا توصیف صاحب، ظہیم قادری صاحب، ظفر مرزا صاحب، میں، ڈاکٹر اظہر صاحب، ڈاکٹر طارق بنوری صاحب، شیخ صلاح الدین صاحب. ہم سب حکومت میں بھی رہے ہیں اور وزارتیں بھی آج بھی ہم کو مل سکتی تھیں، لیکن اس وزارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس وزارت سے آپ اپنے ملک کا کوئی فائدہ نہ کر سکیں. اس وزارت میں کوئی عزت نہیں ہے، اس وزارت میں کوئی مقام نہیں ہے جس سے آپ پاکستان کو بہتر نہ کر سکیں. تو یہ نئی پارٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لفظی کارروائی نہیں، اصل میں اب پاکستان کا نظام بدلنا ہوگا. اور کیوں بدلنا ہوگا پاکستان کا نظام؟ پاکستان کا نظام اس لیے بدلنا ہوگا کہ 2,60,00,000 بچے جو کہ اسکول میں ہونے چاہیے اسکول سے باہر ہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی، یہ بہت شرمندگی کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے کہ دنیا کے سب سے زیادہ بچے جو اسکول سے باہر ہیں وہ چین میں نہیں ہیں، ہندوستان میں نہیں ہیں، جو ہم سے 5 گنا بڑے ملک ہیں وہ پاکستان میں ہیں. یہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں کہ آج 10 کروڑ پاکستانی خط غربت کے نیچے رہتا ہے. یہ کہنا آسان ہے، لیکن جو غربت کے نیچے رہتے ہیں ان کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں، وہ بھوک میں بل بلا کر سو جاتے ہیں. یہ پاکستان کی حکمرانی ہے، یہ پاکستان کا نظام ہے جس نے 40% ہمارے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو غربت کے نیچے رکھا ہوا ہے، جہالت میں رکھا ہوا ہے. پاکستان میں پچھلے 20 سال سے 40 سے 42% بچے، 40 سے 42% بچے، یعنی کہ ہر 10 میں سے 4 بچے سٹنٹڈ ہوتے ہیں. سٹنٹڈ کا مطلب ہے کہ جسمانی اور ذہنی طور پہ کمزور رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو خوراک نہیں ملتی. آپ سوچیں کہ جہاں پہ 10 میں سے 4 بچے خوراک کی وجہ سے ذہنی طور پر کمزور ہو جائیں، جسمانی طور پر کمزور ہو جائیں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ اور جب 40% بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو اس ملک کا کیا مستقبل ہے؟ کیا یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے اگر لوگ آگے نہ بڑھیں تو؟ کیا کوئی ملک امیر ہو سکتا ہے اگر لوگ غریب رہیں تو؟ اور ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر حکومت پاکستان کے مختلف ادارے، ساری حکومتیں ملا کر 1.5 سے 2 کھرب روپے، یعنی کہ 1500 سے لے کر 2000 ارب روپیہ خرچ کرے گی تعلیم کے اوپر اس سال آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے. اور پاکستان میں خواندگی کا یہ حال ہے کہ گیمبیا، سوڈان، کوموروس، نائجیریا، موزمبیق، پاپوا نیو گینی، موریٹانیا، ٹوگو، ملاوی، ٹیمور لیسٹے، یمن، نیپال اور بھوٹان سب ہم سے آگے ہیں. ہم اتنے پستگی میں پہنچ گئے. یہ پاکستان کے نظام حکمرانی ہے، یہ دیا ہے ہم کو. پہلے 28 دن کے اندر پاکستان میں جتنے بچوں کی وفات ہو جاتی ہے، جتنے بچوں کی فوتگی ہوتی ہے زندگی کے پہلے 28 دن، وہ صرف دنیا میں 2 نمبر پہ آتا ہے. ہم سے آگے صرف لیسوتو ہے. ساؤتھ سوڈان سے ہم برے ہیں، سوڈان سے ہم برے ہیں. ایک وقت تھا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے امیر ملک ہوتا تھا اور یہ وقت دور نہیں تھا. 1994 1995 میں ہم سب سے آگے تھے، ہر ملک سے، ہندوستان سے آگے تھے، بنگلہ دیش سے آگے تھے، سری لنکا سے آگے تھے، نیپال سے آگے تھے. آج ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں، ہم ہندوستان سے پیچھے ہیں، ہم سری لنکا سے پیچھے ہیں، ہم مالدیو سے پیچھے ہیں، ہم بھوٹان سے پیچھے ہیں، ہم ہیومن ڈیولپمنٹ میں نیپال سے پیچھے ہیں. صرف افغانستان کے علاوہ اس خطے میں تمام ممالک سے، سینٹرل ایشیا کے ہو گئے، ساؤتھ ایشیا کے ہو گئے، پاکستان پیچھے رہ گیا ہے. کیوں رہ گیا ہے پاکستان پیچھے؟ پاکستان اس لیے پیچھے رہ گیا ہے کہ پاکستان کا نظام درست نہیں ہے. کہ یہ نظام جو ہے یہ ایک شکاری نظام ہو گیا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پریڈیٹری اسٹیٹ بن گیا ہے پاکستان. یہ ظالمانہ نظام ہو گیا ہے. پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو پاکستان کی ریاست ہے، وہ ایک شکاری کی مانند ہے اور ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شکار ہیں، کہ عام پاکستانی ایک شکار ہے. ایک عام پاکستانی ایک ساحل ہے، اس کی شہری کی حیثیت نہیں ہے، اس کی سٹیزن کی حیثیت نہیں ہے، اس کی ایک ساحل کی حیثیت ہے. اگر مہربانی فرما دی تو فرما دی، نہیں فرمائی تو نہیں فرمائی. اور یہ بجٹ، یہ جو آج بجٹ آیا ہے،
اس ملک کا، یہ اس کی حکمرانوں کی ترجیحات کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ اس بجٹ میں جس میں آپ نے نوکری پیشہ لوگوں کے ٹیکس ڈبل تک کر دیے، کس نوکری پیشہ لوگوں کے جو 75,000 اور لاکھ روپے کماتے ہیں، جو 75,000 اور لاکھ روپے کمانے والا ہوتا ہے اس کی ٹیکس ڈبل ہو گئی۔ جو 5 لاکھ روپے کماتا ہے اس کا ٹیکس 91,250 روپے پہلے تھا ہر ماہ کا 5 لاکھ روپے میں سے۔ اور آپ حساب کیجئے گا کہ جو سفید پوش 5 لاکھ روپے رہتا ہے اس کا گھر کا کرایہ کتنا ہوتا ہے، اس کے بچوں کی فیس کتنی ہوتی ہے، اس کا بجلی کا بل کتنا ہوتا ہے، اس کا گیس کا بل کتنا ہوتا ہے۔ تو یہ حساب کر لیجئے آپ، اگر کوئی خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو دوا دارو کا کتنا بل ہوتا ہے۔ تو 5 لاکھ روپے کمانے والے کا آپ نے 91,250 سے بڑھا کر 1,13,750 روپے کر لیے، کیونکہ آپ کو 22,500 روپے اس سے اور چاہیے تھے، کیونکہ 30 کروڑ روپے کی ایوان صدر میں نئی گاڑیاں آ سکیں۔ اس سے 22,500 روپے اس لیے چاہیے تھے کہ 24% حکومت پاکستان اپنے جاری اخراجات بڑھا سکے۔ اس سے 22,500 روپے اس لیے کہ 30% جو ہے وہ پی ایچ ڈی پی بڑھ سکے، 75 ارب روپے آپ ایم این ایس کے لیے رکھ سکیں اور 500 ارب روپے آپ ایم پی ایس کے لیے رکھ سکیں تاکہ وہ پروجیکٹ کر سکیں۔ تو یہ پاکستان اب ہمیں منظور نہیں ہے، یہ پاکستان ہمیں منظور نہیں ہے۔ پاکستان اس لیے قائد اعظم نے آزاد نہیں کروایا تھا، ہمارے والدین نے اس لیے آزاد نہیں کروایا تھا کہ ہم یہاں پہ آ کے جہالت کی قید میں رہیں، یہاں پہ آ کے بھوک کی قید میں رہیں، یہاں پر آ کر حکومت کے نیچے اس طرح دب کے رہیں کہ جیسے یہ کلونیل گورنمنٹ ہو۔ یہ حکومت کیا ایسٹ انڈیا کمپنی چلا رہی ہے؟ مڈل کلاس پاکستانی کو مارا جا رہا ہے، یہ بات لکھ لیں۔ دنیا میں 2 اصول ہوتے ہیں ٹیکسیشن کے، ایک کو کہتے ہیں ہاریزونٹل ایکویٹی، کہ ہر انسان جس کی آمدن برابر ہو وہ برابر ٹیکس دے۔ یہاں پر اگر آپ کے پاس لاکھ روپے کی تنخواہ ہے تو حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، آپ کی 75,000 کی تنخواہ ہے حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، آپ کی 50,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، مگر آپ کے پاس 2,000 ایکڑ زرعی اراضی ہو حکومت کہتی ہے کوئی بات نہیں ٹیکس نہ دو۔ آپ کے پاس 200 کروڑ روپے کا 2 ارب روپے کا مکان ہو اس پہ پراپرٹی ٹیکس نہیں لگتا۔ تو یہ تو برابر کا نظام نہیں ہے، یہ برابر کا نظام نہیں ہے، یہ تو شکاری اور شکار کا نظام ہے، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ نظام کو بدلنا ضروری ہوگا۔